ایک بندہ امام صاحب سے ملنے گیا اور امام صاحب سے جا کر بولا، السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور زبیر بھائی خیریت؟ الحمدللہ۔ امام صاحب ایک بات بتائیے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ الحمدللہ زبیر بھائی، ہماری تنخواہ 6000 روپے۔ ماشاءاللہ امام صاحب، آپ کئی سالوں سے 6000 میں گزارا کر رہے ہیں۔ ہم نے صحیح سنا ہے کہ آپ کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ زبیر بھائی ویسے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ الحمدللہ امام صاحب، میری تنخواہ 25000 روپے ہے، لیکن وہی بے برکتی اور پریشانیاں ہیں۔ دکھنے میں ہماری تنخواہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصل برکت تو آپ کی تنخواہ میں ہے۔ اچھا زبیر بھائی، اس بار ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی میری برکت والی تنخواہ 6000 روپے میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کی 25000 تنخواہ آپ مجھے دے دیجیے۔ ایسے ہی برکت آپ کے گھر چلی جائیں گی اور بے برکتی آپ کے میرے گھر چلی آئیں گی۔ برکت کے بہانے نہ کرے بلکہ امام حضرات کی تنخواہیں بڑھائے۔ دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے، اتنے میں ان کے قریب سے انہی کے محلے کے امام صاحب گزرے۔ ارے زبیر بھائی، کیا بات ہے؟ امام صاحب کے بعد نئے گاڑی، نیا موبائل۔ شعیب بھائی، آپ کو پتا بھی ہے امام صاحب کب سے امامت کرتے ہیں؟ 3 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ان کی خیر خبر لی؟ وہ سردی میں، گرمی میں، بارش میں بغیر گاڑی کے پیدل جاتے ہیں گھر، پیدل آتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے 3 سال کے بعد سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی ہے، سیکنڈ ہینڈ موبائل لیا ہے، اور اس پر بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے متعلق ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے، یا پھر کم از کم ہم اپنے امام کے تعلق سے اپنے دل کو بدگمانی اور اپنے زبان کو بد کلامی سے بچائے رکھیں۔ ولیمے میں جا رہے ایک شخص کی نظر اچانک اپنے دوست پر پڑی۔ ارے السلام علیکم شعیب بھائی۔ ارے وعلیکم السلام۔ ارے وہ اپنے ساجد صاحب کے پاس دعوت ہے نا ولیمے کی، چلو نا۔ مجھے تو دعوت نہیں ہے زبیر صاحب، آپ بولے تو چلیے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وہ اپنے ساجد صاحب کے پاس ولیمے کی دعوت ہے، چلیے نا۔ زبیر بھائی، ساجد بھائی کے وہاں ولیمے کی دعوت آپ کو ہے، ہم کو نہیں ہے۔ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ بلا کسی دعوت کے ولیمے میں شرکت کرنا یا کسی بھی دعوت میں شرکت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور میزبان کے لیے زحمت کا باعث ہے۔ کسی بھی دعوت میں وہی شرکت کرے جسے دعوت ہو۔ دعوت جسے ملے وہ اپنے ساتھ کسی کو نہ لے جائے، اور ہم بھی بغیر کسی دعوت کے کسی کی تقریب میں نہ جائے۔ ارے ساجد صاحب، یہ اچانک کیا خطرناک سردی اسٹارٹ ہو گئی؟ اچھا یاد دلا دیے زبیر صاحب آپ نے، میں ابھی گھر پر فون لگا کر سوٹر کے بارے میں بولتا ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا امی سے کہو کہ اپنے پرانے سوٹر ابھی نہ نکالیں، میں بازار سے نئے سوٹر اور نئی ٹوپیاں لا رہا ہوں، پرانے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ ساجد صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نئے سوٹر اور نئی ٹوپیاں لے رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے جو پرانے سوٹر اور ٹوپیاں ہیں وہ آپ غریبوں میں دے دیتے، اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے جو رکھے ہوئے سوٹر ہیں وہ استعمال میں آ جائیں گے، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور دعائیں بھی ملیں گی۔ ماشاءاللہ زبیر صاحب، آپ نے تو بہت اچھی رائے دی ہے، میں آج ہی انشاءاللہ اس بات پر عمل کروں گا اور اپنے پرانے سوٹر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ زبیر بھائی، کیا مشاعرہ ہوا رات میں یار، کیا مزہ آئی۔ واقعی میں شعیب بھائی، کیا مزہ آئی رات میں مشاعرے میں۔ اصل میں پورے ہندوستان کے مشہور شعراء کرام کو بلایا گیا تھا رات میں مشاعرے میں۔ اور وہ ایک شاعر کو تو 1,00,000 روپے دیے بولتے اس کو۔ ارے بھائی، کس کو دیے 1,00,000 روپے؟ کیا باتیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ ارے حافظ صاحب، تم کو نہیں معلوم کیا؟ رات میں اردو ادب کا مشاعرہ تھا اور اس میں ایک شاعر کو 1,00,000 روپے دے کر بلایا گیا تھا۔ 1,00,000 روپے زبیر بھائی؟ ہاں 1,00,000 روپے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حافظ صاحب نے ان سے کہا، اچھا خیر زبیر صاحب، آج آپ فجر میں نظر نہیں آئے۔ ارے کہاں سے آئیں گے حافظ صاحب، مشاعرہ رات میں 3 بجے تک چلا، صبح میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ زبیر بھائی، ادبی محفلوں کا مقام اپنی جگہ پر، اور نماز اور مسجدوں کا مقام اپنی جگہ پر، اور آپ کے 1,00,000 روپے سے بات مجھے یاد آئی کہ آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ عام طور پر لوگوں کی جو تنخواہ ہوتی ہے 10-12 ہزار روپے، اتنی ہی ہوں گی۔ عام لوگوں کی طرح نہیں، اپنے امام صاحب کو تنخواہ 8,000 روپے ہے، عام لوگوں کی تنخواہوں سے بھی کم۔
8,000 रुपए के एतबार से इमाम साहब की साल भर की तनख्वाह भी 1 लाख रुपए नहीं हो रही। मुशायरों में एक शायर को एक रात के लिए 1 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, तो जो इमाम दिन रात हमारी खिदमत कर रहा है उसको तो क्या कुछ नहीं देना चाहिए। शोराए किराम का एजाज और इकराम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इमाम साहब जो कि अपने हैं दिन रात मस्जिद की खिदमत में और हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, उनका एजाज और इकराम तो उससे ज्यादा करना चाहिए। इमाम हजरात की कद्र करे और मस्जिदों को आबाद करे। इज्तिमा में खिदमत के लिए जा रहा एक शख्स रास्ते में ठहर कर पानी पी रहा था। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जुबैर भाई। हम घूमने के लिए जा रहे थे, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, चलो साथ में चलते हैं। अरे जुबैर भाई, अच्छी बात है कि आप छुट्टी के दिन घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। लोग वक्त फारिग करके वहाँ इज्तिमा में खिदमत के लिए जा रहे हैं और मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। और क्या ही अच्छा होता कि आप भी मेरे साथ वहाँ खिदमत के लिए चलते। क्यों जुबैर साहब, तुम्हारी क्या राय है? शोएब साहब, घूमना तो किसी भी दिन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इज्तिमा का खिदमत के लिए चलते हैं। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख।